اس سے آگے بھی سوال کئی لوگوں نے کیے ہیں کہ اس نے تو شرک سے انکار کیا کہ میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کروں گا. بالکل اس کے یہ سمجھیں ایسے وکیل ہے کہ گواہ چست مدعی سست. ابلیس نام مراد نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ میں اس لیے سجدہ نہیں کرتا کہ اللہ کے سوا سجدہ نہیں جائے. یہ آپ انہوں نے غریب بات. اس نے تو خبیث نے یہ کہا کہ سجدہ کروانا تو مجھے کروا, یہ آدم مجھے سجدہ کرے, میں اس کو کیوں کروں؟ انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, اس کو گارے سے تو نے بنا, سدا گارا بدبودار ہمارے سامنے, میں آگ سے بنا, میں نورانی, میں مٹھی کو سجدہ کر. اس لیے وہ خبیث تکبر کی وجہ سے یہ کہتا کہ سجدہ کروانا تو عقل کی بات, یہ ادنا مجھے کرے سجدہ میں آ. اس سے راندہ گیا. یہ بات نہیں اس نے کہی کہ اللہ کے سوا سجدہ نہیں کرنا, اب تو نے کہا تھا میرے سوا سجدہ. یہ ساری ان ملنگوں نے بنائی. یہ موحد اکبر سمجھتے ہیں اسے, یہ موحد اکبر سمجھتے ہیں. بالکل جھوٹ بات. اور ایک بچے نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں شرک نہیں بخشوں گا اور گناہ بخش دوں گا, تو ابلیس نے شرک نہیں کیا. اب بیوقوف لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا ہی شرک ہے, حالانکہ تکبر سے, استکبار سے خدا کے حکم کو رد کرنا. کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا مانتا میں قصوروار, یہ فاسق. جو کہتا کیا ہے نماز, یہ مشرک, اور یہ کسی اور کو شریک نہیں کر رہا, اپنے آپ کو خدا کا شریک کر رہا ہے کہ خدا کیا مجھے حکم دے, میں اس کے برابر کہوں یا اس سے بڑا. اس لیے یہ بیوقوف لوگ کہتے ہیں کہ شرک نہیں کر رہا, جو گناہ کر رہا ڈٹ کر وہ مشرک, اور اس نے اپنے آپ کو شریک بنا رکھا اللہ کا. قرآن کہتا نہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا, اللہ فرماتا تم نے وہ بندے نہیں دیکھے جنہوں نے اپنی خواہش نفس کو خدا بنا لیا, کوئی اور بت نہیں باہر, اپنے من کی مرضی الہ خدا بنا رکھا, مشرک. اس لیے یہ سب سوال نادانی پر مبنی ہے, دین کی پوری خبر نہیں, اس لیے لوگ پوچھتے ہیں. ورنہ جو شراب پیتا ڈٹ کر کوئی حرام نہیں, میں نہیں جانتا دین کیا کہتا, پیوں, وہ مشرک. اور یہ شرک کسی اور کو نہیں, وہ خدا کا شریک بناتا, خود اپنے نفس کو اور انا کو اور جو ہے نا خواہش نفس اس کو خدا بنا. کئی جگہ قرآن مجید میں آیا کہ لوگوں نے اپنی خواہش نفس کو خدا بنا. جزاکم اللہ. کئی سوال انشاءاللہ. جزاکم اللہ. مولانا شیطان اور فرشتوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں جی. تو وہ قرآن پاک نے صاحب یہ بیان کر دیا کہ یہ جنوں میں سے تھا, اس لیے اس نے نافرمانی کی, فرشتوں میں سے یہ نہیں تھا. اب صرف یہ بات ہے کہ جب کہا تھا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو, کسی نے سوال بھی لکھا جی پہلے ابلیس کے تو کہیں ذکر ہی نہیں کس کو حکم دیا. اس کا سبب یہ ہے کہ لوگ قرآن مجید کے بارے میں ایسا کرتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک ہی جگہ ساری کہانی بیان ہو گئی, جب وہاں نہیں ملتی تو سمجھ لیتے ہیں یہ ہے ہی. قرآن پاک کوئی تاریخ کی کتاب یا قصہ کہانی کی نہیں, وہ ایک جگہ سارا چیپٹر لکھ لے, وہ ہے تقریر خطبے. اس لیے کوئی ٹکڑا کسی وقت مناسب تھا بیان کرنا, کوئی کسی وقت بیان ہوا. اب یہ قصہ آدم علیہ السلام کو قرآن سے اگر لوگ دیکھتے تو انہیں نظر آ جاتا کہ ابلیس کو بھی اللہ نے حکم دیا تھا الگ فرشتوں سے کہ کیوں نہیں سجدہ کیا تھا مرتوں کا, جب میں نے تجھے حکم دیا تو پتہ چل گیا. قرآن پاک کو سارے کو اکٹھا کرے پھر پتہ چل جاتا کہ فرشتوں کو بھی حکم تھا, انہیں جنوں کو بھی حکم تھا. یہ کہا کہ کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا. یہ قرآن پاک میں سے نا میں ذرا نوٹ کرا دوں, کیونکہ اس سوال نے بڑے بڑے لوگوں کو پریشان کر رکھا کہ اس کا تو کہیں ذکر ہی نہیں آتا کہ اس کو حکم تھا. نہیں, اس کا علیحدہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ تجھے حکم تھا, کیوں نہیں کیا تو. بلکہ وہ کانا من الکافرین کی کافروں میں سے تھا. اس سے بھی یہ پتہ چلتا کہ اس کے ساتھ باقی جنوں کو بھی تھا. اس لیے ایک پورا گروہ انکاری ہو گیا. جو سجدہ جنہوں نے فرشتوں کے ساتھ کیا وہ اور رہ گئے, جو یہ بن گئے جنہوں نے انکار کر دیا. اس لیے کہا یہ کافروں میں سے تھا, اس گروہ میں شامل تھا جنہوں نے انکار کی, وہ نہیں مانا. یہ دیکھیں نا سورہ الاعراف اور اس کی آیت نمبر ہے 12 شروع میں, جب سجدہ نہیں کیا لم یکن من الساجدین, یہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا. قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا اذ امرتک. تو بھائی کا سوال یہ ہے کہ کیا انسان کی پیدائش سے پہلے بھی ابلیس جو ہے وہ اسی طرح کی حرکتیں کرتا تھا, یا فرشتوں کی طرح نیک تھا اور انسان سے حسد کی بنا پر اس کی ایسی حرکت اور ایسی حالت ہو گئی ہے؟ وضاحت فرما دیجیے.
قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ابلیس کے بارے میں یہ ذکر ہوا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اب اس کے دو ترجمے بن جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ کافروں میں سے تھا. اگر یہ کیا جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پہلے ہی بے دین تھا. یہ سجدے سے انکار بھی اس نے اسی لیے کیا کہ پہلے ہی بگڑا ہوا تھا، اس لیے اس نے حکم نہیں مانا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافروں میں سے تھا. جو جن کافر تھے نا ان کا یہ سردار تھا، سجدہ نہیں کیا. دوسرا کہ یہ کافروں میں سے ہو گیا. یہ ترجمے جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اس حرکت سے ہوا، پہلے کا کوئی نہیں. مگر پہلے کا اس کا نیک ہونا جو بیان کیا جاتا ہے نا کہ یہ فرشتوں کا استاد تھا اور چپا چپا پر اس نے سجدے کیے، یہ بالکل جھوٹ ہے. یہ نہ کتاب اللہ میں نہ حدیث پاک میں. اس لیے یہ پہلے واقعی کافر ہی تھا یا کافر ہو گیا، بہرحال اس کے نیک ہونے کا کوئی تذکرہ. یہ سارے افسانے ہیں، بناوٹی باتیں. نیک نہیں تھا. لیکن مولانا تھوڑی سی بات یہ ہے کہ ہم کسی آدمی کو اگر نیک سمجھتے ہیں تو اس کو فرشتہ سیرت کہتے ہیں، اور اس کا تو بیٹھنا اٹھنا سارے معمولات اور معاملات فرشتوں کے ساتھ تھے، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابتدا کے اندر یہ واقعی نیک اور صالح تھا؟ طاہر میاں یہ بات جو ہے نا کہ یہ فرشتوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، یہی بے بنیاد ہے. کوئی ذکر نہیں کہ فرشتوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا. صرف اس سے قیاس کر رہی ہے کہ سجدے کا حکم فرشتوں کو ہوا تھا، اگر ان کے ساتھ نہیں تھا تو اس کو کیوں کہا گیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس کو تو کہا ہی نہیں تھا. یہ بھی سوال کسی نے لکھا ہوا کہ حکم تو تھا فرشتوں کو، فرشتوں کو کہا اللہ نے کہ سجدہ کرو آدمی. یہ اگر فرشتہ نہیں تھا، یہ ان میں نہیں رہتا تو فرشتہ تھا ہی نہیں. یہ تو قرآن مجید میں واضح ہو گیا نا وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، یہ جنوں میں سے